السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کیسے اولیور جو ہے بھاگ کر جیک ڈاکنز سے ملتا ہے اور جیک ڈاکنز اس کو فیگنز کے پاس لے کے جاتا ہے، اور اولیور کو تب تک نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سارے جو ہیں لوگ وہ تھیوز ہیں، چور ہیں۔ فیگن اینڈ ہز اسٹوڈنٹس، فیگن اور اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہوتے ہیں اصل میں؟ کچھ دن کے لیے تو اولیور وہاں رکا رہتا ہے فیگنز کے روم میں۔ اس کے وہاں رہائش کے دوران وہ سیکھتا ہے بہت ساری چیزیں فیگن کے بارے میں اینڈ اس کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں۔ ہر مارننگ جو ہے صبح اٹھ کے فیگن اور جو لڑکے ہیں وہ ایک گیم کھیلتے ہیں بہت مزاحیہ سا۔ جو اولڈ مین ہے فیگن اپنی پاکٹس کو فل کر لیتا ہے ود مینی ڈفرینٹ تھنگس، ڈفرینٹ چیزیں وہ بھر لیتا ہے، فار ایگزامپل کوائنس یا کوئی بھی واچ وغیرہ۔ تو واچز اور ہینکرچیفس مطلب وہ خوبصورت رومال یا واچز وغیرہ کی جیسی چیزوں سے بھر لیتا ہے۔ دین اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پریٹینڈ کرتا ہے، شو کرتا ہے کہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے، وائل جب کہ اس دوران جس ٹائم وہ ایسا شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے، تو جو لڑکے ہیں وہ کریپٹ کریپ کی سیکنڈ فارم ہے۔ کریپ مطلب آہستہ آہستہ موو کرنا، رینگنا، سلولی اس کی طرف بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس سے چیزیں لینے کی، اس کی پاکٹ سے نکالنے کی۔ ایک دن فیگن کہتا ہے اولیور، میرا خیال ہے، میں سوچتا ہوں کہ تم ریڈی ہو باہر جانے کے لیے کام پر دوسرے بچوں کے ساتھ۔ اب تم تیار ہو تاکہ تم باہر جا سکو کام کرنے کے لیے۔ آج تم جا سکتے ہو باہر ڈوجر کے ساتھ اور چارلی بیٹس کے ساتھ۔ اولیور کو ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ ان کا کام اصل میں اسٹیلنگ تھا، چوری کرنا تھا۔ ہی واکڈ ہیپیلی، وہ بڑی خوشی سے دونوں لڑکوں کے درمیان چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جلد ہی اس نے نوٹس کیا کہ جو اس کے دوست ہیں وہ عجیب چیزیں کر رہے ہیں، اسٹرینج، عجیب چیزیں کر رہے ہیں جو کہ اولیور کو انتہائی عجیب محسوس ہو رہی تھیں۔ جب وہ لوگوں کے پاس سے یا دکانوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو کہ فروٹ بیچ رہے ہوں، تو وہ جلدی سے کچھ فروٹ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اپنی پاکٹس میں ڈال لیتے ہیں۔ اولیور ڈڈ ناٹ لائک دس ایٹ آل، اولیور کو یہ سب بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اچانک لڑکے رکے اور انہوں نے چلنا بند کر دیا۔ آرٹفل ڈوجر نے جو ہے آہستہ سے اولیور سے کہا، کیا تم وہ بوڑھا آدمی دیکھ رہے ہو جو کہ بک شاپ کے باہر کھڑا ہوا ہے؟ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن ہم، ہم اس پر کام کریں گے اب۔ اور اب وہ اولیور کو اپنا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، اسے فردر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید اولیور کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے یا اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسٹاپ تھیف، اولیور اسٹل کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، اولیور اب تک بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اصل میں کام تھا کیا۔ وہ لڑکوں کو فالو کرتا ہوا ان کے پیچھے جاتا رہتا ہے۔ پوری روڈ کراس کرنے کے بعد وہ قریب جاتے ہیں اولڈ جینٹل مین کے۔ وہ کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کا دھیان جو ہے ان لڑکوں کی طرف نہیں تھا، نہ اس نے ان لڑکوں کو دیکھا۔ جو آرٹفل ڈوجر ہے اس نے کیا کیا، اپنا ہاتھ جو ہے اس اولڈ جینٹل مین بوڑھے آدمی کی پاکٹ میں ڈالا اور آہستہ سے پلٹ کھینچا، باہر اس نے سلک کا ہینکرچیف اس کی جیب سے باہر کھینچ لیا۔ جلد ہی اس نے وہ ہینکرچیف جو ہے چارلی بیٹس کو دے دیا اور دونوں لڑکے جو ہیں بھاگ گئے۔ اب اولیور کو پتہ تھا اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ کام اصل میں تھا کیا، what work really was۔
اٹ واز اسٹیلنگ، ان کا کام چوری کرنا تھا۔ وہ بھی بھاگنا شروع ہو گیا، لیکن اس کو جب دیر لگی بھاگنے میں، اتنی دیر میں ہی جو بوڑھا آدمی تھا اس نے اپنا ہاتھ اپنی پاکٹ میں ڈالا، اس کا ہینکر چیف جو تھا وہ جا چکا تھا۔ وہ مڑا راؤنڈ، اس نے اپنے گرد دیکھا اور اس نے اولیور کو بھاگتا ہوا پایا۔ اس نے سوچا کہ اولیور ہی نے اس کا جو ہینکر چیف ہے وہ چرایا ہے۔ ہی شاؤٹڈ، اس نے چلایا، اسٹاپ تھیف، اس نے چور کو روکنے کے لیے آواز لگائی اور اولیور کے پیچھے بھاگنے لگا۔ آفٹر اولیور کے بعد اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی جو کتاب تھی وہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ ایک بڑا آدمی جو کہ روڈ کے پاس ہی چل رہا تھا، اس نے بوڑھے جینٹل مین کی آواز سنی تو اس نے ایک دم سے اولیور کو پکڑا اور ناکڈ نیچے زمین پر پھینک دیا، ناک ڈاؤن زمین پر اولیور کو پھینک دیا۔ The poor boy laid on the road، اب وہ بیچارہ غریب کمزور لڑکا جو ہے زمین پر پڑا ہوا تھا اور مٹی سے، ڈسٹ سے بھرا ہوا تھا، کورڈ، پورا کا پورا بھرا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا، فرائٹنڈ، خوفزدہ۔ جو اب بوڑھا جینٹل مین ہے وہ آیا اولیور کے پاس جہاں پر اولیور لیٹا ہوا تھا، اس بڑے آدمی کو جس نے اولیور کو نیچے ناک ڈاؤن کیا تھا، مار کے لٹا دیا تھا۔ دس از دا thief سر، اس نے کہا کہ سر یہ آپ کا چور ہے اور میں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اور جو بوڑھا آدمی ہے وہ انتہائی کائنڈ تھا، رحم دل تھا، تو اس نے کہا کہ لیکن اس کو تو چوٹ لگی ہے، ہی از ہرٹ۔ دین اس کے بعد اچانک سے ایک پولیس مین آ گیا، اس نے اولیور کو جھنجھوڑا، شوک، زور سے ہلایا اور اسے بتایا کہ چلو اب اٹھ جاؤ۔ اولیور صرف اتنا کہہ سکا کہ اٹ وازنٹ می، وہ میں نہیں تھا، سر، 2 other boys did it، یہ دوسرے 2 لڑکوں نے کیا ہے۔ اولیور صرف اتنا ہی کہہ سکا اپنے بارے میں، اور بوڑھا آدمی ابھی اس فکر میں تھا رومال کی نہیں، بلکہ وہ اس فکر میں تھا کہ اولیور کو چوٹ تو نہیں لگی۔ آج کا لیسن یہی تھا کہ فردر ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، کائنڈلی ریڈ دا لیسن، کمپلیٹ یور نوٹ بکس، میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ، ٹیک کیئر آف یور سیلفس، اللہ حافظ۔